جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. Saying Subhan Allah is an act of charity. Saying Alhamdulillah is an act of charity. Saying La ilaha illallah is an act of charity. And saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں, یاد رکھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا, یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. Commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری چیریٹیز کو اوورکم کر لیتے ہیں, یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک, آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں, 11 سوا 11 تک غالباً, یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا, چاش کی نماز, دوحہ کی نماز, یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی, تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا, نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر, لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں, اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر, جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے, اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے, اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہیں مل جاتا ہے, تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. Then when he woke up he began to rub his side. So I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat. اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے, ٹری کے نیچے, تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی, اس لیول کا توکل, اس لیول کا یقین, اس لیول کا ایمان. تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے, توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائے. حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو, اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان, دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین, اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے, جو مل گیا مل گیا,
اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں، کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے۔ یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا، کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی، تو یہ تو کفر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا کہ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا۔ کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے آپ سے، کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں۔ بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمپٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ تین طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپلیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ٹرسٹ اللہ،
یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں، مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے، سورہ انشراح. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا. امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال. کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی، رچنس آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا. اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حیو یا قیوم. کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا. اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں. Therefore treat not the orphan with oppression. بہت پاورفل ٹپ ہے، اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے، یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو
ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے، تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord. اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے. تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا، تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے. تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے. ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے. اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں، اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you said that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ
سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verses وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو۔ اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ اللطیف کسے کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف، اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو، جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی کی بھی نظر ہوتی ہے اس میں۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال 7 بار ہی آیا ہے۔ اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل۔ سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا، یعنی مائکرو کیا، مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں آتے ہیں۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 meanings جو ہے بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے، تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined,
یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز. تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل, ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل. تھرڈ از ٹو بی سٹل. سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر, ٹھیک ہے نا. سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر. اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس. باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل, ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا. اور چوتھا جو میننگ ہے, اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز, یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو. یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے, اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا. اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار, یس 8 ٹائمز آیا ہے, اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ آپ کو پتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے. اور باقی یہ کہ لطیف خبیر, جیسے اللہ نے کہا نا وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے لیٹ ہم بی کاشیس, کہ کاشیس ہو جائے, باخبر ہو جائے ایک دم سے. تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا. لنگوسٹکلی the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice, as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left. بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ ذرا غور کریں. لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا, یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا, اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے. اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی implication. It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا, اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے, 0% چانس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف, اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں, ہوپ لیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے, بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے, یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں, کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپ لیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک implication یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا, جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان, کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے, اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ, تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. تو جس رب کو یہ پتا ہے کہ پتہ گر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے, اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے جب ان پہ مشکلات آئیں, ٹف ٹائم آئے. ظاہر ہے کہ مدینہ میں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فتنے بہت رونما ہوئے, مشکلات آئیں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی گرومنگ کے لیے باتیں بیان کر رہا ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ مومنین کا عقیدہ درست ہو. عقیدے کے حوالے سے لاسٹ لیکچر میں, لاسٹ جو میری ایپیسوڈ ہے اس میں نے ایک آیا پڑھ کے سنائی تھی کہ شہداء کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی, آپ لوگ سن سکتے ہیں. سو اس سے پہلے کہ آج کا انشاءاللہ کلاس کی طرف ہم آئیں, ایک پوائنٹ ٹو پونڈر کہہ لیں, یا ایک ایسی بات میں آپ کو انشاءاللہ آج دے کر جانا چاہتا ہوں, ایک تھاٹ پرووکنگ بات کہ شاید ہمارے مائنڈز ٹریگر ہوں یہ بات سوچ کے, اور شاید کسی کے کان میں یہ بات پڑے تو وہ اپنی زندگی کو ریوزٹ کرے. دیکھیں میں اکثر بات کرتا ہوں شعوری پیدائش, کہ انسان کی انٹلیکچوئل برتھ کب ہوتی ہے,
انسان کی شعوری پیدائش انٹلیکچوئل برتھ تب ہوتی ہے جب انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں، جب انسان یہ ریئلائز کرنے لگ جائے کہ میں بگر پرسپیکٹو میں کتنا رول نبھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اور ایز اے ہیومن بینگ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ جب انسان جانور والی نفسانی خواہشات سے نکل کر بگر پرسپیکٹو میں سوچنے لگے، می مائی سیلف اینڈ آئی سے نکل کر یہ دیکھنے لگے کہ میرا ان پٹ کیا ہے اس سوسائٹی کے لیے، اور میں ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے عبد، اللہ تعالیٰ کا عبد، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شعوری پیدائش ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہماری غلطیاں نظر آنے لگیں۔ جب ہمیں ہماری غلطیاں ہی نہیں نظر آئیں گی، جب ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، صحیح فلسفے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی فلسفہ اور نہیں چاہیے، ہم نے جو پڑھ لیا کافی ہے، جو سیکھ لیا کافی ہے، ہم کھا لے پی لے جی لے، بالکل صحیح جا رہے ہیں، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ شعوری پیدائش ابھی تک ہوئی نہیں۔ سو اس لیے دس سورہ اٹ شیکس یو اپ، یہ آپ کی شعوری پیدائش کرواتی ہے اگر آپ اس کو اپنا کان دیں اور دل دیں۔ اوبیسلی صرف کان دینے سے بات نہیں بنے گی، اس کو دل دینا پڑے گا آپ کو، قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو آپ کو دل دینا پڑے گا، اسی طرح چینج آتی ہے، اسی طرح قرآن صراحت کرتا ہے دلوں میں، اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ اوبیسلی افیکٹ کرتا ہے، قلب کو سافٹ کرتا ہے، دلوں کو سافٹ کرتا ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ اپنا تجزیہ لیں اور اپنی زندگیوں کا تجزیہ لیں، اور کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور کیا میں صحیح بھی جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، اور قرآن سے مدد طلب کریں۔ قرآن از فرقان کرائٹیرین، اٹ ول میک ایوری تھنگ کلیئر ٹو یو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو بھی اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ یار ہم اپنے فلسفے کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے، یہی مسئلہ تو بنی اسرائیل کا تھا کہ ساری عمر ایک فلسفہ اپنے اوپر تھوپا، اپنی گرومنگ سوسائٹی سے کروائی، اس فلسفے کے مطابق کرے، اس کے بعد دین کو پڑھنا شروع کیا، مذہب کو پڑھنا شروع کیا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مذہب، بہت سی چیزیں مذہب کی، دین کی، انسان کی سائیکالوجی اور فلسفے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مذہب غلط ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے حساب ہی الٹا کیا کہ پہلے مذہب پڑھتے، دین پڑھتے، اس کے بعد اس کی لینس سے ہر چیز دیکھتے، تو شاید یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ، ہم کوشش یہی کریں کہ ہم قرآن کو بہت اس طرح پڑھیں کہ ہم قرآن کو اپنا پورا کا پورا دل دیں تاکہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کرے۔ سو شروع کرتے ہیں ورس نمبر 161 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میں ایک بات بار بار کلیئر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس آف قرآن کو، قرآن میں جب بھی لفظ کفار آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہمیں نان مسلم سے، جو دین میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے نفرت سکھا رہا ہے۔ کبھی بھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن کو سیرت کے مطابق سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام نان مسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا نفرت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا انہیں کفار ہونے کے طعنے دیتے تھے؟ یہ کن لوگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ کن کے خلاف یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کفار، دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میسج آپ کو پریزنٹ کیا گیا، اس کو بلیٹنٹلی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ایروگنس کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا، سائنس ہونے کے باوجود آپ بات کو نہیں مان رہے ہیں، فار واٹس ایور ریزن، دیٹ از کفر، کہ آپ نے انکار کر دیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کر دیا۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایروگنٹ ہیں، ان میں سے کہ نبی سامنے موجود ہے، نبی کوئی چھوٹی شخصیت ہوتا ہے کیا؟ قرآن کی ورسز ایک نبی پڑھ رہا ہے، وہی اللہ کی پریزنٹ کر رہا ہے نبی، اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، بلیٹنٹ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو، بلکہ ریجیکٹ نہیں، اس پر نعوذ باللہ اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے باشندوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی فیملی جو ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے ایک جگہ سے۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ایروگنس نہیں ہے؟ نبی نے کیا ڈیمانڈ کیا سوسائٹی سے؟ کیا ایسی بات کہہ دی کہ جس کی بیسس پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نبیوں کو برداشت کرنی پڑی؟ کیا ایسا کہہ دیا؟ یہی کہ سود ختم کرو، یہی کہ بچیوں کو زندہ نہ دفناؤ، یہی کہ عورت کو انہیریٹنس دو، یہی کہ عورتوں کو کمتر نہ سمجھو، یہی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سلیوری کو ختم کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے اس سے نکل کر اور کنزیومرزم سے نکل کر بڑے پرپس کی طرف آؤ، انسانیت کے لیے کچھ کرو۔ یہ نبیوں کی تعلیم تھی۔ اس بات پہ نبیوں کو
مارے بھی کھانی پڑی, اس بات پہ نبیوں کو جو ہے وہ پتھر کھانے پڑے, اس بات پہ نبیوں کو ایسی ہیوملیشن جو ہے وہ بیئر کرنی پڑی, مطلب ہیوملیشن ان دا سینس کہ وہ لوگ ہیوملیٹ کرتے تھے, لیکن نبی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ شکایت تک ان کے منہ پہ نہ آئی کبھی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور پرفیکٹ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ. سو دیٹس وائی وی شوڈ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے بہت مشکلات جھیلی ہیں ہم تک میسج پہنچانے کے لیے. تو بات اصل میں کہ یہاں پہ جن کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کفر میں مر جائیں گے, یہ دشمن ہیں نبی کے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کو پھیلنے نہیں دیا بلکہ روکتے رہے اچھائی کو, جنگیں کرتے رہے نبی سے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ پھر سخت ٹون ہی آئے گی نا, پھر انہیں اسٹرکٹ وارننگ ہی آئے گی نا کہ تم لوگ جو تانے دیتے ہو نبی کو کہ یہ دیکھو اس کے ساتھی مر گئے, کیا ملا انہیں, نبی نے مروا دیا نعوذ باللہ. تو جو لوگ اس طرح کے تانے دیں, آخرت کا انکار کریں اور کھلم کھلا دشمنی پہ آ جائیں, تو کیا خیال ہے ان کے لیے کیا اعلان ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جو کفر میں مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے, کیونکہ یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دین حق سے ہٹا رہے ہیں اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نان مسلم, عام نان مسلم سے کیوں اسلام ہمیں برا سلوک کرنے کو کہے گا, یا کیوں عام نان مسلم سے نفرت کرنے کا کہے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے, کتنے اچھے سے پیش آتے تھے تمام مذاہب کے لوگوں سے. ہسٹری گواہ ہے کہ مسلم خلفاء نے جتنی ٹالرنس دکھائی باقی مذاہب کو, کسی اور مذہب میں اتنی ٹالرنس ہمیں نہیں ملتی ہے. انفیکٹ یہودیوں کو, جیوز کو ایکسٹنکشن سے سیو کرنے والے مسلمان ہیں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور آج وہ ہمارے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ جو زائنسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ جیوز کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ بات کو بہت کلیئر کر لیں اپنے مائنڈز میں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے نا وہ ناپاک ہے, یا اس سے نفرت جائز ہے, یا وہ ویسے ہی ناسمجھ ہے وغیرہ وغیرہ. بہت افسوس کی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات ملتے ہیں کچھ نان مسلمز کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی باقاعدہ ان لوگ کی. کیا ابو طالب نان مسلم نہیں تھے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں کی. ایک وہ شخص تھا, مجھے اس کا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے مکہ میں انٹر ہونے سے, کیونکہ وہ قریش کے چیفز آ گئے تھے روکنے کے لیے. وہ نان مسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف نہیں کی کہ میں داد دیتا ہوں, میں قدر کرتا ہوں اس شخص کے اس عمل کی. اسلام قبول نہیں کیا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے جو عام نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھا پیش آنا ہے. وہ ہمارے بھائی بہن ہیں انسانیت میں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. ان سے نفرت کرنا, ان کو کمتر سمجھنا, ان کو مطلب ناپاک سمجھنا, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ آن. اس طرح سے دعوت نہیں ہوتی. تو کفار کون ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے کفار کو ڈانٹا ہے تو کفار سے یہاں پہ کیا مراد ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, جس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. ڈیفینیٹلی یہ وارننگ ہے. میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسٹ میں پڑھیں, کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اللہ کے رسولوں کے ساتھ, ان لوگوں نے کیا کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہ لوگ. تو یس, اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے جہنم میں. یہاں کی چند ایک مزے کی زندگی کے لیے تم نے کفر کو خرید لیا, تم نے اللہ رسول سے جنگ لگا لیا, تم گڈنس کے دشمن ہو, تم نے ایول جو ہے وہ خرید لیا, تو پھر مزہ چکھو اس چیز کا. اگر دنیا خرید لیے, دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کو سیل کر دیا, بیچ دیا, تو پھر بھگتو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. اتنی سخت آیات کے بعد, جیسے ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے اور اس کے بعد پھر امید بھی دلاتا ہے کہ میں ابھی بھی معاف کر دوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم سب کا معبود الہ ایک ہی الہ ہے. چھوڑ دو بتوں کی پوجا, چھوڑ دو یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی پوجا کرتے ہو. تم نے انسانوں کو خدا بنایا ہے, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کھاتے تھے, پیتے تھے, چلتے تھے, انسان تھے, انہیں خدا کا درجہ دے دیا. مریم علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا. تم نے اصل دین کو ڈسٹارٹ کر دیا, اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا, نعوذ باللہ. گریکس نے دیکھیں کیا کیا, سومیرینز نے کیا کیا, کرسچنز نے کیا کیا, جیوز نے کیا کیا, ہندوز نے کیا کیا. سب کو دعوت ہے کہ تم سب کا رب ایک رب ہے, اللہ, گاڈ. اللہ از Allah's God's name in Arabic, obviously Arabic میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں.
ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تمام بیوٹیفل ناموں سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی اس نام سے پکارے جی کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ رام کہہ سکتا ہوں، تو یہ حرام ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ آلموسٹ حدیث میں آئے ہوئے، قرآن میں آئے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال ہی کوئی نہیں، تو بہتر ہے کہ بہتر کیا بلکہ ہے ہی ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام ہمارے رب نے ہمیں خود بتا دی۔ سورہ حشر میں بڑی لمبی چوڑی آیا نا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ بہت اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز ہیں۔ سو یس یو کال اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کہ میں انگلش میں دا موسٹ مرسیفل سے بلاتا ہوں تو میری دعا قبول ہوگی، بالکل ہوگی۔ دا موسٹ کمپیشنیٹ یہ بھی اللہ ہے، دا موسٹ مرسیفل یہ بھی اللہ ہے، گاڈ آلمائٹی بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمارے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے، اللہ اکبر، ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اور سب کا رب اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ورس نمبر 163 اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، کن لوگ کو امید دلا رہے ہیں؟ جو کفر میں حد پار کر چکے، جو سنفل مسلم ہیں۔ اگر کافر کے لیے اتنی بڑی امید ہے، کافر سے مراد ہے ایروگینٹ ریجیکٹر، جس نے ایروگینس میں ریجیکٹ کر دیا، اگر اس کے لیے امید ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہوں، سوچیں سنفل مسلم جو ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے کہ میری بہت گناہ ہے، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طاقت پکڑو، مجھ سے طاقت طلب کرو، تم نیت شو کرو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا۔ اگلی جو آیا بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کرے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں کہ میں کتنا پاورفل ہوں، اور تم شکر گزار ہو، اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، بیکاز گاڈ آلمائٹی کو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ انسان کی ڈیپینڈنٹ سے ہٹ کے، انسان کی سلیوری سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے، اور اللہ کی شکر گزاری کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرے گا۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب والمسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کافی لمبی آیا ہے۔ ورس نمبر 164 آسمانوں اور زمین کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں کیا ہے؟ وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یعنی زمین میں ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اس میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ دیکھیں برڈز آئی ویو، پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ایز اے گاڈ، ایز اے کریٹر، کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ را مٹیریلز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ ہر چیز ٹھیک ہے، انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے، یوزنگ واٹ؟ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دیے، جو را مٹیریلز اللہ نے دیے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہے، خود سے نہیں بن گئی، ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنی کمپلیکس کریشن اور اس طرح کا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا، تم امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ ہمیں سناؤ، 5 سینسز پہ اللہ کو جج کرتے ہو، تم نیچرلسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس، یہ خود کیسے بن گئی؟ ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ رات دن کا ہیر پھیر، کیا یہ تم کرتے ہو؟ رات دن کا ہیر پھیر، سورج کو نکالنے والے تم ہو، یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے؟ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری الٹ دیں، شپ سارے جو ہے سنک کر جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی ایوری تھنگ. تمہارے سمندروں کا سفر، سمندر سے فائدہ حاصل کرنا، لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا، کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا، سبزیاں اگتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، پھر وہ سبزہ اگتا ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے. ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے، اور جب بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر سونامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہیومینٹی کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ if God is so merciful, why there is so much suffering in the world. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا. اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں، آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں، لالچ میں، گریڈ میں. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پہ رحم کرتا ہے. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا. یہ جانور تمہارے سامنے، ان سے فائدہ لو. تم دودھ پیتے ہو، دودھ بھینس دیتی ہے، گائے دیتی ہے، بکری دیتی ہے. بکرا جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو، بکری کو ذبح کرتے ہو، کیٹل کو ذبح کرتے ہو، اس سے بیف آتا ہے، مٹن آتا ہے، کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں. یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے. ہواؤں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ہوتی ہے. اور بادل اور کنویکشن کرنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں، واٹر سائیکل چلتا ہے، نائٹروجن سائیکل چلتا ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو، اپنی فورسز کو؟ کون یہ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں. اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو گے، سمجھنا چاہو تو سمجھ لو گے. یقین کریں کچھ ڈاکیومنٹریز ہیں، ایک پلانٹ ارتھ ایٹ نائٹ، اور ایک ہے کلرز ان لائف. اس کو ضرور دیکھیے، کلرز ان لائف کو، پلانٹ ارتھ کو. آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے، کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے، ایون نان مسلمز دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں، میں سنوں گا نہیں، میں نہیں مانوں گا، یہ ایروگنس ہے. اس سے بڑی ایروگنسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں، ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹیٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈولوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑا کفر اور کیا، اور ایروگنس کیا ہے. تو بہت بڑی وارننگ ہے، اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. ورس نمبر 164، اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو آیا ہے brothers and sisters یقین کریں، for those people who are stuck in relationship، حرام relationships، انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ڈیسیجنز بدل لیتے ہیں، ڈگری چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں، ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو. کسی سے دل لگنا، کسی کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. اسلام نے جذبات کی قدر کی، لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ، اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے. لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی، جو خوش اللہ کو کرنا تھا، راضی اللہ کو کرنا تھا، وہ ساری قربانیاں، وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد، خوش کرنے کی جدوجہد، وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے، لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا، وفاداری بھی نہیں ملتی، اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے، a relation which is built for loving for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ، کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. this is the relation جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلے ہیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود. having said it
اٹ مے بی پاسبل کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ بہت خوش ہیں, لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو, مزید پرفیکشن کی طرف لے کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو. جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے. مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, کسی سے محبت نہ کرو, کسی سے دل نہ لگاؤ. یہ نیچرل چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں, امیجن کریں the most smiling face on earth. صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months. ایک روایت کے مطابق 3 months, 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا. کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں. وفاداری تھی نا, اللہ کے لیے محبت تھی, اللہ کے لیے رشتہ تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے. یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا, خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھی, کمپینین شپ تھی, اللہ کے لیے تھی. اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں you'll be reunited with her. This is love, this is pure love. ہم کس concept of love کی طرف جا رہے ہیں ہماری یوتھ؟ بالی ووڈ کیا فلسفہ ہے ان کا لو کے بارے میں, عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو معشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر, عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے. یہ فلسفہ ہے بالی ووڈ گانوں کا, بالی ووڈ موویز کا. عشق کے لیے کچھ بھی کر دو, کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو, یہ فلسفہ ہے. رزلٹ ہمارے سامنے ہے, کھوکھلی پرسنالٹیز, ویک پرسنالٹیز, لائک اے اسپائڈر ویب. جیسے اسپائڈر کا ویب بہت ویک ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹ ہی ہوگا. Trust. This world is designed in such a way, my dear brothers and sisters, کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے دوسری راہ کی طرف چلے گا تو اس کو دکھ اور درد اور پین ہی لینی پڑے گی. اس لیے یہ جو آیا ہے یہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور کے لیے, اتنی ریلیونٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک آوروں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے دون اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کریشن ہے دیٹ از من دون اللہ, ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کیا بتا رہا ہے یہ؟ کون ہے سب سے زیادہ محبت کا لائق؟ اللہ تعالیٰ. ہم باس کو اللہ تعالیٰ سے اوپر رکھتے ہیں, یہ رزق دینے والا ہے جی. باس کے کہنے پہ صبح 4 بجے بھی میٹنگ پہ اٹھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلتی. باس کے کہنے پہ پورا 24 گھنٹے کیا 2 دن جاگ لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے. اللہ کے لیے 50 منٹ نہیں ہے دن میں, 60 منٹ 70 منٹ نہیں ہے. نماز 5 نمازوں کو ذرا کیلکولیٹ کریں, 50 منٹ 70 منٹ 75 منٹ کتنے بنیں گے؟ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. کیسی محبت اللہ تعالیٰ. کس چیز کا دعویٰ ہے؟ سب جھوٹے دعوے. کسی نامحرم کے کہنے کے لیے حرام کو اختیار کر لینا اور اللہ رسول کے کہنے پہ حرام کو نہ چھوڑ پانا اور حلال کو اختیار نہ کرنا, اگر یہ شرک نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ دے دے گا. انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے. یاد رکھیں کتنے لوگ ہیں اپنا سب کچھ ریورس کر دیتے ہیں, کیریئر چھوڑ دیتے ہیں, ڈگریز چینج کر لیتے ہیں, یونیورسٹی چینج کر لیتے ہیں ایک انسان کے لیے بے وقوفی میں, اور اس کے بعد اینڈ میں وہی انسان کہتا ہے کہ میرا اب یہاں تم سے رشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا, وہی آپ سے تنگ آ جاتا ہے. Having said it, میں سمجھتا ہوں my dear youth کہ آپ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو یاد کرانا, ڈیسیژن لینا, اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑو ہی نہ, کیونکہ ایک بار جو اس چیز میں پڑ گیا تو ابن القیم نے کہا کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بیمار ہے ذہنی طور پہ.
اس کو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کا لاس تو اسے ہوتا ہی ہے، لیکن بعد میں جب وہ سوچتا ہے، اس کا تھوڑا دماغ درست ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن دس. اس لیے اس چیز میں پڑے ہی نہ. جو سسٹرز ہیں، جو ڈگنیٹی والی ڈگنیفائڈ سسٹرز ہیں، وہ نان محرم سے ایک بس جو پرپسفل انٹریکشن ہے دیٹس اٹ. جو ڈگنیفائڈ لڑکے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں اس چیز میں، دوسری نظر نہیں ڈالتے. وہ کوئی پسند آ جائے نیچرل ہے، لیکن نکاح از دا سولوشن. بٹ جب تم انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر انسان دکھ دیں گے، پھر ایکسپیکٹیشنز بریک ہوں گی. کسی کے لیے اتنا کرو گے اینڈ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ نہیں ملے گا تو پھر ٹوٹ جاؤ گے، اور پھر ٹوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اللہ تب بھی ویلکم کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. لیکن اپنا عقیدہ درست کرو کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی سب سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنے کا محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا پروٹیکٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا